Assalamu alaikum or good morning, officers from the police. I don't know the province. Are they from Balochistan or from Sindh? جی یہ جو پورا بیچ ہے ہمارا یہ بلوچستان کا ہے. Balochistan سے. That's very good. Officers, مجھے پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروانا ہوگا. میں پولیس سروس آف پاکستان یعنی PSP آفیسر ہوں اور after about 35 years of service میں لاسٹ ایئر ریٹائر ہوا ایز انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور لاسٹ پوسٹنگ میری وہ DG نیشنل پولیس بیورو تھی. اور یعنی پولیس سروس کے علاوہ میں نے USA سے PhD کی ایز اے فل برائٹ اسکالر. اور انفارچونیٹلی میری بلوچستان میں کبھی پوسٹنگ نہیں رہی. ویسے وزٹ کرنے کے لیے میں کئی دفعہ آیا ہوں, اسپیشلی یہاں CTD وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ میری جو ریسرچ انٹرسٹ تھی یا جو میرا فیلڈ ہے جس میں میں نے PhD کی وہ ٹیررزم کے بارے میں تھی. باقی ڈیفینیٹلی میرے سارے کلیگز جو ہیں وہ IG وغیرہ رہے ہیں اور جو پنجاب سے تھے. میری زیادہ سروس پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ گئی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج بلوچستان پولیس کے آفیسرز جو ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. اور ہم 3 دن کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹریننگ کا, جس میں ایک قسم کی پرسنل گرومنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو, اپنی ورکنگ کنڈیشنز کو یا اپنے ورکنگ سٹائل کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اپنی پرسنالٹی میں کیسے چیزیں جو ہیں اس میں فنش آ سکتی ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہوپفلی جو ابھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے نزدیک نہیں ہے. اس میں کتنی سروس کے لوگ ہیں؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انسپیکٹر ذکاء حسین گجر, بلوچستان پولیس سبی, اور تقریباً میرا خیال ہے 29 سال سروس ہے, 30 سال. 93 سے جو ہے ہیز کانسٹیبل بھرتی ہوئے ابھی انسپیکٹر ہیں, ایکٹنگ DSP جو ہے سرو کر چکے ہیں. تو اسی طریقے سے مختلف آفیسر ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں, یہ سارے تقریباً جو ہے نا 15-16 سال سروس سے اب ہوئی ہیں جتنے بھی جائیں کر رہے تھے, اور سارے انسپیکٹر رینک, سب انسپیکٹر رینک, اور بیچ میں ہمارے ایک رینک لو ہے لیکن وہ بہت ایکٹیو بچا ہے, بہت ایکٹیو ہے, ہم لوگ سب سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے وہ. ویری گڈ. جنرلی کیونکہ آفیسر جو پہلے اس کورس پہ آئے ہیں وہ فرسٹ سیشن میں ججز تھے سندھ سے, اور سیکنڈ جو ٹریننگ تھی اس میں ان کے پروزیکیوٹرز تھے. اور یہ پولیس کے آفیسر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں. اور یہ 3 دن کا جو کورس ہے اس میں ہم 3 ملتے جلتے لیکن تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. جو پہلا ٹاپک آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ سیلف ایفیکیسی کیا ہے اور آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں, اور اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں کیسے اس کو یوز کرتے ہیں اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر سیلف اسٹیم ہے. سیلف اسٹیم کا کیا کنسیپٹ ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہمیں فائدے کے ہیں ایز اے پولیس آفیسر, یہ بات کریں گے. اور جو تھرڈ ڈے ہمارا ہے وہ پرائمریلی جو ہماری مینجمنٹ سکلز ہیں. جنرلی جیسے آپ انسپیکٹر ہیں تو آپ کو بھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے, آپ پولیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں اور ایون آپ SDP کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں مینیجریل وہ ان کے بارے میں بات کی جائے گی. تو اس میں جیسے آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہو سکتا ہے, گول سیٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے, اور اس طرح کے ٹاپک جو آپ روز جن سے نبرد آزما ہوتے ہیں آپ کو چاہیے اور آپ کی پرسنالٹی کا وہ پارٹ بن جاتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم 1 بائی 1 بات کریں گے. تو آج ہم سیلف ایفیکیسی کا بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, ایک
सेल्फ एफिकेसी से आप क्या समझते हैं? कभी ये वर्ड सुना है पहले, और अगर सुना है तो आपके ज़हन में क्या आता है कि सेल्फ एफिकेसी, इससे क्या मुराद है? जनरली मेरा स्टाइल जो है वो रहता है कि मैं पार्टिसिपेंट जो हैं उनको साथ इन्वॉल्व करके उनका जो नॉलेज है उसको यूज़ करके किसी नतीजे में हम पहुँचें, ताकि वो इन्वॉल्व रहें, वो ये लेफ़्ट आउट ना फील करें कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं सिंपली आके अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करके वन साइडेड तो वो चला जाऊँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको देखा जाए और उनके ऊपर हम और कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और जो कलेक्टिव नॉलेज है, इतने ऑफिसर्स आपके हैं और सबका जो नॉलेज है उनको इकट्ठा किया जाए। कोई चीज़ें मुझे आती होंगी, कोई चीज़ें इंस्पेक्टर साहब को आती होंगी, किसी और जो स्टाफ है उसको आती होंगी। तो सारे जिससे कहते हैं ओवरऑल नॉलेज, कलेक्टिव नॉलेज, ये सब का जो एक्सपीरियंस है उसमें वैरायटी भी होती है। तो इस बेसिस पे हम इसको लेके चलेंगे। तो सेल्फ एफिकेसी का लफ्ज़ कभी आपने सुना है या आपको इसका पता है, या इसका क्या मीनिंग हो सकता है? जी सर, ये पहले जो लेक्चर दे रहे थे सुलेमान साहब, डॉक्टर सुलेमान शाह साहब, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि यानी तासीर, कारकर्दगी, खुद मुख्तियारी, इस लिहाज से उन्होंने जो है ना वो इस पे खुद इत्मादी, जी ये जी उन्होंने जी। बताया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये वर्ड जो है खुद एतमादी वाला, ये बड़ा परफेक्ट है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। तो अगर मैं इसको ज़रा सा पुलिस या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ टच करूं, सेल्फ एफिकेसी जैसे खुद एतमादी, ये है अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग प्रैक्टिस की या आपके फायरिंग का टेस्ट भी हुआ फाइनल, तो अभी अगर आपसे मैं पूछूं किसी जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं कि अगर आपको 10 राउंड्स दिए जाएं फर्ज करें राइफल के, और आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि आपके कितने निशाने सही लगेंगे? अगर आपके पास 10 राउंड्स हैं फायर करने के लिए, तो कितने निशाने पॉसिबली आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बुल्स आई, उसके ऊपर हिट करेंगे, या मिडल में जहां हमें एक्चुअली मारने चाहिए वहां हिट करेंगे? तो बताएगा कोई कि क्या आपका अपना कंसेप्ट आपके बारे में क्या है, तो ताकि हम इसको आगे सेल्फ एफिकेसी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें। या आप में से जो जी हाँ, जिसकी फायरिंग बहुत अच्छी है, जो बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, वो बता सकते हैं, कोई भी आप में से कि अगर आपको 10 राउंड्स दिए गए हैं फायरिंग के लिए, तो कितने एग्जैक्टली आपके सही निशाने लगेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं इंस्पेक्टर हूँ सर, एक्टिंग डीएसपी फ्रॉम लोरालाई, जी जी। और 2003 में भर्ती हुआ था, 19 साल सर्विस है सर। ये जो 10 राउंड्स वाला सर आपने वो किया है, पहले तो हर किसी का ये माइंड होता है कि मेरे राउंड जो हैं 10 के 10 सही लग जाएंगे, जी लेकिन जब जी वो फायर करता है तो वो यानी खासकर वो जो टारगेट पे, वो उसको फिर खुद भी पता नहीं चलता है कि यार मैंने ये फायर किधर किधर की है। जी कोशिश तो जी इसकी ये होती है कि मैं टारगेट बना दूं, जी। और लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसके जो है टारगेट पे सही नहीं लगता है। सही है, तो सेल्फ सही। एफिशिएंसी को अगर हम एक्सरसाइज कर लें और अपने आप को अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, तो इससे फिर हम जो है वो उसमें ओवरकम कर सकते हैं कि हमारा जो ये टारगेट है सही लगेगा। प्रैक्टिस आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर दैट। हाँ, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं गुलाम शाह साहब भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अभी इस स्टेज पे जिस हालत में भी हैं, आपने इतनी सर्विस गुजार ली, हो सकता है आउट ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है कि प्रैक्टिस हुई, तो अभी आप 10 में से कितने सही मार सकते हैं? आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल साहब। सर
10th राउंड अगर दिए तो 4 अगर मार ले टारगेट पर, उसके बाद देखा जाए तो 6 सही लगेंगे। जी जी अगर उसको नहीं देखा हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पहले उसको देखना चाहिए कि मेरे टारगेट किधर लग रहे, उसके बाद ही आप उस पर फोकस कर सकते हो सर। सही है, सही है। इसमें जी जी इसमें सर ये है कि हमें तो अपने पर जो है ना वो इत्मीनान होना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो फायरिंग कर रहा हूँ ये मुकम्मल तौर पे जाकर जो है ना उस पे अपने टारगेट पे लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं लगता तो हमारी खुद इत्मीनादी तो यही है कि हम मतलब बिल्कुल इत्मीनाद है हमें अपने आप पे, अपने टाइगर पे, अपने हाथ पे, अपनी आईज पे, अपनी नजर पे, अपनी बॉडी कंट्रोल पे। तो यानी मतलब हमें इत्मीनाद होना चाहिए अपने आप पे। अगर वो वहां पर कोई नहीं लगता है तो वो फिर एक अलग बात है। सही है। ये बताएं कि ये जो आपका एतमाद है कि हमें एतमाद होना चाहिए, एतमाद कहाँ से आता है, कैसे अचीव करते हैं इसको, एतमाद को? ये जब हम फायरिंग करते हैं तो जो फायरिंग के रूल रेगुलेशन हैं वो हमें जब पोजीशन देते हैं कि आप लेटी पोजीशन पे हो जाएं, स्टैंडिंग पोजीशन पे हो जाएं, तो वो फिर कहते हैं कि आप अपने सांस पे कंट्रोल करें, अपने हाइट पे कंट्रोल करें और अपने सामने जो है ना वो जो आपको निशाने के लिए हेडिंग दी गई है आप अपनी नजर उसके ऊपर अचीव करें। तो हमें इसलिए जब हम ये सारी चीजें हमारी मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम 2 मिनट अपना जो है सांस लेने के बाद सांस पर कंट्रोल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं सामने टारगेट के क्या जो चीजें हमें बताई गई थी वो मुकम्मल तौर पे हमने अपना ली हैं। अगर तो हमने मुकम्मल तौर पे अपना ली हैं तो फिर हमें एतमाद होना चाहिए। अगर उनमें से हमने कुछ चीजों को देखा ही नहीं, अपनाया ही नहीं है, तो फिर टारगेट का तो वो लगे या ना लगे उसका फिर तो कसूर नहीं है। जो हमें मेंटेन करने के लिए एक मेजरमेंट मुकर्रर की गई है उसको हमने जरूरी है कि वो संभाल के रखें, उस पर तवज्जो दें। वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, और इवन प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। तो ये अब्दुल करीम साहब आप बताएं, आपने किया हुआ था, तो आपके क्या कमेंट्स इस बारे में? सर इत्मीनाद के बारे में थोड़ा सा मेरे ज़हन में आ रहा है कि जब दिल और दिमाग का फैसला एक ही हो जाए तो उस वक्त इत्मीनाद आती है सर। सही है। आपका मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी सर। इसको थोड़ा तशरीह करेंगे, दिल और दिमाग कब इकट्ठा हो जाता है या एक ही फैसला होता है? सर दिल और दिमाग का फैसला उस वक्त एक तो ये है कि जब हम छोटे होते हैं उस वक्त हमें सिखाए जाते हैं किसी चीज पर फुल जब कंसंट्रेशन दिया जाए, किसी चीज पर जब फुल तवज्जो दिया जाए उस वक्त फिर दिल और दिमाग का फैसला एक ही हो जाता है सर। सही है, यानी फोकस होना जरूरी है। फोकस होना बहुत जरूरी है सर, फोकस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा यह है कि इत्मीनाद सिखाया भी जाता है सर। अब जब हम अपने घरों में होते हैं उस वक्त हमें इत्मीनाद जो है सिखाए जाते हैं। जब आप किसी बच्चे को सबसे पहले उनको उनकी इत्मीनाद को ठेस पहुंचाते हैं तो आगे जाकर फिर जो है वो एक बेअदबी बुज़दिल बन जाता है और फिर उनका फैसले में हर वक्त जो है हिचकिचाहट होती है और हर वक्त उसमें परेशानी होती है सर। दैट्स ग्रेट, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। उस्मान गनी साहब आप बताएं। अच्छा सर, ये एतमाद पैदा करने के जो तरीके हैं वो सर ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। कॉन्शियस इज द मतलब करंट थिंकिंग प्रोसेस एंड सब कॉन्शियस ये है कि वो हैबिचुअल बन जाता है फिर आपका। जिस तरह एक मिसाल उसने दी थी कि आप जब साइकिल चलाते हैं या साइकिल जब आप पहले चलाना शुरू कर देते हैं तो आप नीचे देखते हैं, गिरते हैं बार बार, लेकिन जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस से फिर वही साइकिल है आप उसको देखते भी नहीं है, एक हाथ से भी चलाते हैं, बगैर हाथों के भी कुछ लोग चलाते हैं उतराई पे जाते हुए। यानी जब उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने से फिर वो उसका कॉन्फिडेंस भी उसका वो बिल्ट अप हो जाता है और वो उस चीज को सीख भी जाता है। और दूसरी तीसरी चीज सर कॉन्फिडेंस के लिए सर वो ये है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, जो एक वो फ्रेज है।
میں یہ کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں کسی چیز میں تو وہ بھی آپ میں کانفیڈنس بلڈ کر دیتا ہے کہ آپ ایک چیز میں کامیاب ہوتے ہیں پھر دوسرے کے لیے آپ کا راہ جو ہے وہ ہموار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ سر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پروسیس بھی جو ہے اور ایج کے ساتھ ساتھ بندہ لرن کرتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسپیرینسز کی بیسس پہ ہوتا ہے، یہی بات کر رہے ہیں؟ جی سر بالکل سر. اچھا گڈ. تو ہم آج بات کر رہے ہیں سیلف ایفیکیسی کی. سیلف ایفیکیسی جو ہے جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ سے پوچھا ہے کویشچن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی کسی اسکل کے اوپر، کسی بات کے اوپر یا بیہیویئر کے اوپر کتنے پرسنٹ یا کس لیول تک اعتماد ہے، وہ سیلف ایفیکیسی ہوگی. یہ آپ کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اچھا میں بڑا اچھا فائرر ہوں، اور اگر میں کسی کرمنل کے اوپر فائر کرتا ہوں یا کسی ٹارگٹ کے اوپر فائر کرتا ہوں، 10 راؤنڈ کروں گا تو پاسبلی 10 کے 10 لگ جائیں گے. یہ جو آپ کا اپنا آئیڈیا ہے اپنے بارے میں، اسے ہم کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی. سیلف جسے ہم اپنی ذات کو کہتے ہیں، اور ایفیکیسی جیسے ایفیشنسی ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ کتنے پرسنٹ آپ صحیح ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس کو ہم سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنس جو ہے اس کو سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہاں بات کی ہے، سارے ڈفرینٹ پوائنٹس دیے ہیں، تو اس میں آپ نے کافی بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ سیلف ایفیکیسی جو ہے سارٹ آف اعتماد کا لفظ یہاں یوز کیا گیا کہ اعتماد جو ہے اپنے آپ کے اوپر، اس کو ہم سیلف ایفیکیسی کہہ سکتے ہیں. اور جیسے گن چلانی ہے تو اس میں ہم نے اپنے سانس کو کنٹرول کرنا، یعنی اس کو فائر کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے اندر وہ جب ہم وہ کنڈیشنز فالو کریں گے تو ہماری سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اور اس میں جیسے کہا کہ سانس کنٹرول ہونا چاہیے، اس کی گن کی پکڑ اچھی ہونی چاہیے، گن بذات خود ٹھیک اس کو پہلے چیک کیا گیا ہو، اور آپ کا اپنا جو پریکٹس لیول ہے، یہ ساری چیزیں مل کے یہ آپ کی ایفیکیسی کو بناتی ہیں. تو اس میں جیسے یہ بھی کہا گیا کہ دل اور دماغ جب یہ دونوں ملتے ہیں، یعنی آپ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے، آپ کا دماغ کچھ اور نہیں سوچ رہا ہوتا اور جسم جو ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سیلف ایفیکیسی نہیں ہوگی. تو سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اعتماد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ پریکٹس بڑی ضروری ہے. جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. اگر آپ کتنے بھی اچھے فائرر ہیں اور الٹیمیٹلی اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو پاسبلی آپ وہ صحیح نہیں کر سکیں گے، یا آپ میں کوئی کنفیوژن آ جاتی ہے. میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب ASP کی ٹریننگ ختم کر کے جب ہمارے ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں تو میں بڑا اچھا فائرر تھا، بہت بڑی پریکٹس کی ہوئی تھی. اور لاسٹ ڈے پہ جب ایگزام ہوا تو میں نے فائر کیے تو وہ بنا گروپ ایگزیکٹلی جتنا گروپ بننا چاہیے فل مارکس والا وہ بنا. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ کنفیوژن میں نے اپنے ٹارگٹ کی بجائے جو ساتھی دوسرا تھا اس کے اوپر اس کے ٹارگٹ پہ فائر کیے. تو یہ ہے کہ جب آپ کنفیوزڈ ہوں تو یہ ساری سچویشن جو ہیں یہ آپ کی سیلف ایفیکیسی کو اس کو کم کرتی ہیں یا زیادہ کرتی ہیں. بے شک میں نے بڑی ٹریننگ کی، سارا کچھ کیا، لیکن لاسٹ ٹائم پہ یہ ذہن میں نہیں رہا کہ میرا ٹارگٹ کون سا ہے. اس وقت کیونکہ انڈر سٹریس ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنے ساتھ والے ٹارگٹ پہ گروپ بنا دیا. جب انہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا جی اس ٹارگٹ پہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں اور میرے والے پہ کوئی فائر نہیں لگا ہوا تھا. یعنی فائر میرا پرفیکٹ تھا لیکن ٹارگٹ کسی اور کا تھا. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری سیلف ایفیکیسی جو ہے، ہمارا اپنا سیلف کانفیڈنس، اس کو
وہ میٹر کرتا ہے، اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کا اپنا ذہن آپ سے آج سروے کروایا جائے، پوچھا جائے، کویسچنر دیا جائے کہ آپ اپنے بارے میں کہاں رہے ہیں، اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں کہ جی میں 10 میں سے 10 مارکس لوں گا، 10 میں سے 9 8 لوں گا. تو جب آپ کو ایکچولی ٹارگٹ پہ بھیجا جائے اور آپ کے مارکس فرض کرا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہوں، تو اس کا اثر کیا ہوگا آپ کی سیلف ایفیکیسی پہ یا آپ کے کانفیڈنس پہ. یہ میں کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا اپنے بارے میں کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ 10 آؤٹ آف 10 مارکس لیں گے، لیکن جب ایکچولی پریکٹس میں جاتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ 7 آتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ آپ کی سیلف ایفیکیسی پہ کیا ہوگا؟ سر وہ اس کے بعد پھر جو ہے نا جب مطلب مکمل طور پہ 10 نہیں لگے 7 لگ گئے تو ہماری جو خود اعتمادی ہے تھوڑی سی اس میں کمی آ جائے گی. ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار مکمل طور پہ نہیں لگے، بس میرا ٹارگٹ ٹھیک نہیں تھا، یہ مجھ سے ہل گیا، میرا ہاتھ ہل گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. تو اس میں مختلف ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہی بات میں آپ سے سننا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کی سیلف اعتمادی ہے یا خود اعتمادی ہے اور سیلف ایفیکیسی ہے، یہ ڈفرینٹ فیکٹر سے انفلوئنس ہوتی ہے. اس کے اوپر ڈفرینٹ واقعات جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا جی ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. آج آپ کو کانفیڈینس ہے کہ 10 آؤٹ آف 10 آئیں گے، کل کو آپ کو رینج پہ لے جائیں تو وہ 7 آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اعتماد تھوڑا سا شیکی ہوگا یا اس میں فرق آئے گا. آپ پھر یا تو چاہیں گے کہ جی میں امپروو کرنے کے لیے دوبارہ پریکٹس کروں، یا آپ سارٹ آف نیگیٹو فیلنگز آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. تو سیلف ایفیکیسی جو ہے دیٹ از ریزلٹ آف مینی فیکٹرز. یہ آپ کی ٹریننگ پہ ہے، یہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں ان پہ ہے، پرسنل لائف پہ ہے، آپ کی پروفیشنل لائف پہ ہے، اور آپ کے جو ایکسپیرینسز چل رہے ہیں ڈے بائی ڈے ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں آل دا ٹائم کچھ نہ کچھ جو ہے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پلیز یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے. میتھڈز ٹو اچیو اینڈ انکریز سیلف ایفیکیسی. اگر ہم نے اپنی سیلف ایفیکیسی یا جو خود اعتمادی بڑھانی ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. آپ کے خیال میں کیا میتھڈز ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی خود اعتمادی کو بڑھا سکیں؟ ہم سارے لوگ اپنا جاب کسی نہ کسی سٹیج پہ شروع کرتے ہیں اور وہ فرسٹ ٹائم ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس میں سکسیڈ ہونا شروع ہو جائے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ سکسیس بریڈز سکسیس. یہ کامیابی جو ہے فردر کامیابی کو پیدا کرتی ہے. اگر آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ میں کوئی ایشو آنا شروع ہو جائے، آپ کو رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں، تو اس کا آپ کا کانفیڈنس لیول وہ شیکی ہونے کی پاسبلٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک وہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں، یا سیلف ایفیکیسی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی برقرار رہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. پاسبلی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ڈیوائز کر لیا ہوا ہے اپنی لائف میں جس کی وجہ سے وہ اپنے نیگیٹو چیزیں جو ہیں اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بڑے کہہ لیں کہ ان کے اوپر چیزیں جو ہیں بہت جلدی اثر کرتی ہیں، یا اس نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس کو جلدی برداشت نہیں کرتے، ہینڈل نہیں کر سکتے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ
اپنی ناکامیاں جو ہیں یا سیٹ بیکس جسے ہم کہہ لیں، سیٹ بیکس جو ہیں ان کو کس لیول تک ہینڈل کر سکتے ہیں پراپرلی. تو یہ چیز بھی بڑی میٹر کرتی ہے سیلف ایفیکیسی کو قائم رکھنے کے لیے. یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، آفٹر ایوری گڈ ورک ڈن پرفارمر فیلز elated due to the reward hormone called dopamine. ڈوپامائن ایک دماغ کے اندر ہارمون ہوتا ہے باڈی کے اندر. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ چھلانگے مارتے ہیں اور ان میں بڑی انرجی آ جاتی. تو یہ آپ کو خوش رکھتی ہے، آپ میں خوشی کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو انکریز کرتی ہے. تو یہ باڈی کے اندر موجود ہے ڈوپامائن. جب سیلف ایفیکیسی کو یہ انکریز کرتی ہے، جب آپ کو کوئی سکسیس ملتی ہے، آپ کو کامیابی ملتی ہے، آپ یو ڈو بیٹر، تو اس وجہ سے یہ ایک باڈی کا ریئیکشن ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کو خوش کرتی ہے. اور آفٹر ایوری گڈ ورک ڈن دا پرفارمر فیلز ایلیٹڈ ہوتا ہے جب بندہ ترنگ میں آیا ہوا ہوتا ہے. اردو پنجابی میں ترنگ کہہ لیں کہ فلاں بندہ ترنگ میں آیا، اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں بازو اوپر کر کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے. تو ایلیٹڈ فیلنگ جو ہے وہ آتے ہیں. وہ ڈوپامائن ایک ہارمون ہے باڈی میں، اس کی وجہ سے آتے ہیں. اور جنرلی جب اب ہمیں خوشی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مومنٹ آتے ہیں، تو اس میں یہ زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ، dopamine gives the happiness and job satisfaction and in anticipation of a similar reward. They perform with more zeal and confidence. جب ڈوپامائن آتی ہے تو اور کانفیڈنس بڑھتا ہے اور آپ کے اندر جسے جوش جذبہ ہوتا ہے اس سے آپ بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن بٹ if someone faces failure، اگر کسی میں کامیابی نہیں ملتی فار دا ٹائم بینگ، اور وہ دے ول بی ڈسکریجڈ، اس میں ہم ڈسکریج ہوتے ہیں اور دیئر کانفیڈینس لیول ول ڈراپ، جنرلی ڈراپ کر جاتا ہے. دے ول اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ دے آر ناٹ کیپیبل. اپنے آپ کے بارے میں ایک ڈاؤٹ سی آ جاتی ہے، یار میرے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، یا یار میں نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں اس طرح کی جو ہیں، اس میں کچھ فزیکل ایلیمنٹ ہیں اور کچھ آپ کے اپنے ڈیسیژنز ہیں آپ کے. فرض کریں ہم نے یہ جو اس کو فائرنگ کو ایز ایگزامپل ہم شروع کر کے اسی کی بیس کر کے آگے یہ سارے کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری سیلف ایفیکیسی کو بڑھا سکتی ہے کسی کی بھی چیز کے بارے میں، یعنی اٹ از ناٹ امپاسبل، اٹ جسٹ نیڈز یور ٹائم. تو وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنی سیلف ایفیکیسی جو ہے یا آپ کی مہارت جو ہے یا آپ کا کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل فائرنگ ہی ہے. فائرنگ میں پرفیکشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے ہم یہاں بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں. ایک آفیسر نے اس کو مینشن کیا کہ ہمیں پریکٹس چاہیے. تو جو پریکٹس ہے دیٹ میکس یو پرفیکٹ. اور اگر آپ پرفیکٹ بن گئے اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ باقی چیزوں میں بھی انکریز ہو جائے گا. سو ٹریننگ آف سیلف ایفیکیسی ٹیچز لرننگ فرام دا مسٹیکس. جو آپ نے غلطیاں کرتے ہیں کسی جگہ اس سے آپ ان سے لرن کرتے ہیں اور پھر آپ جاب کو کمپلیٹ کرتے ہیں ود آؤٹ ریپیٹنگ دیم، کہ جو پہلے آپ نے مسٹیکس کی ہیں ان کو بہتر کر کے تو ان کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اور ون شوڈ اینالائز ویئر دے فالٹرڈ اینڈ واٹ از the proper way of carrying a mistake, carrying a task. کہ کوئی کام کرنا ہے تو کیسے کیا جائے. Before doing
a new job, one should not only learn how to do it, but have a proper plan. یعنی ہمیں پلان بنانا چاہیے، جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک پلان ہو، بجائے اس کے کہ آپ فرض کریں آج آپ کے پاس ایک انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو کے آئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کو شروع کر دیں. پلان کریں کہ پہلے اس کے جو پہلے آئی او ہے اس کی فائنڈنگز پڑھیں، اس نے جو لکھا ہے اس کو پڑھیں، اس کا جو ملاحظہ موقع کے نوٹس جو ہیں ان کو پڑھیں، وٹنسز کے سٹیٹمنٹس پڑھیں، اپنا مائنڈ بنائیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، پھر پلان کریں کہ اچھا اس میں کیا چیز رہ گئی ہے اور کیا چیز ہونے والی ہے جس کو میں نے کرنا ہے، اور کیوں انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو کے آپ کے پاس آئی، اور اگر کسی کو اعتراض تھا کمپلیننٹ کو یا ایکیوز کو تو ان کے گریونسز کیا تھے، آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، اور موقع ملاحظہ کرنا ہے یا پہلے وٹنسز کو بلانا ہے یا کیا کرنا ہے. یعنی اگر ایک آپ پلان لے کے اپنے کام کے بارے میں چلیں گے تو اس سے آپ کی سیلف ایفیکیسی جو ہے، یعنی آپ کا اپنا کانفیڈنس لیول اپنے بارے میں جو آپ کی اوپینین ہے وہ بہتر ہوگی. اگر آپ آف ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں آف دا کاف کے جی چلیں اٹھیں آگے، مثل میرے پاس سیدھے موقع پہ چلتے ہیں یا پارٹیز کو بلا لیتے ہیں، آپ کو خود کیس کا پتہ نہیں ہوتا، پارٹیز آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اچھا ابھی اس سے میں نے کس ڈائریکشن میں تفتیش کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سیلف ایفیکیسی بڑھانی ہے تو آپ کو پریپریشن کی ضرورت ہے، اور پریپریشن جو ہے اس کے کئی طریقے ہیں. سچویشن کے مطابق جو آپ کی سچویشن ہے اس کے مطابق اس کی تیاری کریں. اگر فائرنگ کا ہے تو آپ نے فائرنگ پریکٹس کرنی ہے، اس میں ویپنز کو چیک کروانا ہے کہ کئی ویپنز ڈیفیکٹیو ہیں. آپ جتنے مرضی اس میں ماہر نشانہ باز ہوں، اگر ویپن میں کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو غلط ٹارگٹ پہ لے جائے گا. تو وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے، اپنی کمی جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، پھر پریکٹس کرنا ہے. استاد جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی پریورٹیز کیا ہیں. تو یہ پریپریشن کی بات کر رہے ہیں کہ سیلف ایفیکیسی انسان میں یا آفیسر میں کیسے بڑھ سکتی ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنا کام جو ہے وہ پلاننگ کے مطابق کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بغیر کسی پلاننگ پہ جمپ کر جائیں کسی بھی چیز کے اوپر. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی مسٹیکس ہیں ان سے بھی لرن کرنا ہے. جو ہم پہلے کرتے ہیں کوئی کام اور ہم سے نہیں ہوتا اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں، اور ون شوڈ اینالائز ویئر یہ فالٹرڈ کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی، اینڈ واٹ از دا پراپر وے آف کیرینگ آؤٹ اے ٹاسک بفور ڈوئنگ اے نیو جاب. یعنی ہم اس کو تمام ایون جو آرمیز ہیں وہ بھی اپنے ہر آپریشن کے بعد ایک انالیسس کرتی ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کیا تھا تو اس میں اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، اور فیوچر کے لیے ہمارے کیا لیسنز ہیں جن کو ہم آگے اپنے ایس او پیز جو ہیں، ہم ہر ایس او پی ایون انویسٹیگیشنز کے ایس او پیز ہیں، اور ریڈ کرنے کے ایس او پیز ہیں، فائل بنانے کے ایس او پیز ہیں، جو بھی پولیس کا کام ہے اس کے ڈیفرنٹ ایس او پیز پیٹرولنگ کے ہیں، تو ان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. ادروائز جو ہے آئے گی اور جو بینیفٹس ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل سکیں گے. ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کے بارے میں آپ کے کوئی کمنٹس، کوئی سوال، اور آپ ان سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، یا آپ کو اس میں کیا چیز اور کس طرف جانے کی ضرورت ہے؟ سر السلام علیکم. اس میں تو سر جو آپ نے وعلیکم السلام. سر اس میں آپ کے لیکچر کے مطابق تو جو بات ہے اوریجنل بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، تو بیسکلی طور پہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے جو کہاں غلطی کی ہے
اور ہماری جو یہ خود اعتمادی تھی، اعتماد تھا ہمیں آپس میں، پورا بھروسہ تھا کہ ہم 10 کے 10 فائر ماریں گے یا اپنے اس کام کو مکمل طور پہ ہماری گرفت ہوگی اس پہ، تو نہیں ہو سکی تو ہم نے کہاں کہاں غلطی کی، لہٰذا اس غلطی کو دوبارہ ہم پریکٹس کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جو ورڈز ہے اس کا مقصد جو ہے اسی پہ لب و لباب اس کا یہی آئے گا کہ ہماری پریکٹس اور ان غلطیوں کو دوبارہ ہم نے درست کرنا ہے، اور تب ہم جو ہے نا اپنے پر اعتماد اپنا برقرار رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، میں بھی سر فلی ایگری کرتا ہوں سر، جو آپ سر لیکچر دے رہے ہیں جس میں پوائنٹس ہیں وہ وہی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور یہ جو اسپیشلائزیشن جو تھیوری ہے سر، یہ بھی اسی کا لب لباب یہی ہے کہ بھائی ہر کسی کو اپنے کام میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنا چاہیے. جو کام وہ کر رہا ہے، اگر پولیس والا ہے تو پولیس والوں کو اپنے پولیس ورک جو ہے اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنی چاہیے. اس کی سر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کر ایک لیبر ہے، مستری ہے، اور ایک اس کے پاس جو سپورٹنگ سٹاف لیبر ہے جو انٹے منٹے دیتے ہیں. جو اسپیشلسٹ ہے وہ تو دیوار بھی بنا سکتا ہے، چھت بھی کڑی کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. اور جو اس کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہے، تعداد تو ان کی بھی اتنی ہے، مطلب وہی بندہ وہی ہاتھ دو پاؤں اور وہی آنکھیں ہیں، لیکن وہ کام اس طرح نہیں کر سکتا ہے جس طرح وہ جو اسپیشلسٹ ہے، جو مستری ہے، وہ کام کر سکتا ہے. سپورٹنگ سٹاف اس کے پاس 5-6 بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ 5-6 ایک کے برابر نہیں ہوتے ہیں. تو میرا سر یہ کہ اسپیشلائزیشن یعنی جو کام سر ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ پورا عبور حاصل کرنا چاہیے سر. ویری گڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے اور 5 بندے جو اس کو ہیلپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے جتنا لیڈر کر رہے ہیں. اس کی اسپیشلائزیشن ایسی ہے جو اس نے محنت کر کے اچیو کی ہوئی ہے. اور جو دوسرے ہیں وہ را ہینڈ کیا لیں کہ سمپلی آ کے مزدور مستری وہ لگ گئے ہیں، ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی ایک ٹرینڈ بندے کی ہوگی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اسی لیے دیکھیں ہم سارے آتے ہیں سروس میں، اور کوئی اے ایس پی آ رہا ہے، کوئی سب انسپیکٹر آ رہا ہے، اے ایس آئی آ رہا ہے، کانسٹیبل آ رہا ہے، تو ان کے ڈفرینٹ یہ ساری کی ساری چیزیں رینکس کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن لیول، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول، یا ان کے جو ایگزام پاس کیے ہیں وہ لیول جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. جو اپنے آپ کو جس لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے اس کے مطابق ایگزام دیتا ہے اور اسی حساب سے آگے آتا ہے. تو اس میں کہہ لیں سیلف ایفیکیسی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جتنی محنت، جتنا پنجابی میں ہم کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی آپ ٹریننگ کریں گے، اتنا اچھا کام آپ کریں گے. جتنا پریپریشن کریں گے، کچھ کام کرنے سے پہلے تھوڑی تھنکنگ کریں گے، اچھا یہ کام ہے میرے ذمہ تو اس کو میں نے کرنا کیسے ہے. جنرلی ہمارا پولیس والے اس میں آئی جی بھی ہوں یا نیچے بھی جس لیول پہ، ہم سارے ان پڑھ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کمانڈ کا شوق ہوتا ہے، ڈنڈا گھمانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن کام کرنے کا شوق تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ایسے ہوتے ہیں سینئر آفیسرز کے ہم آگے ڈیلیگیشن پہ ہے کہ آگے کسی اور افسر آئی جی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کو دے دے گا، ڈی آئی جی کو دے دے گا، نیچے چلا جائے گا، اور زیادہ تر صورتوں میں اینڈ اپ وہ پولیس اسٹیشن میں ہوگا جو بھی کام ہے. تو یہ ہے کہ جس لیول پہ آپ پریپریشن کریں گے، جس لیول کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اسی لیول پہ آپ کے نتائج نکلیں گے. تو یہ سیلف ایفیکیسی کو اچیو کرنے کے، اس کو انکریز کرنے کے، یعنی اپنے بارے میں جو خیال ہے اس کو بہتر کرنے کے کئی طریقے ہیں. یعنی سیلف ایفیکیسی کی ڈیفینیشن جو ابھی تک ہم نے کی ہے کہ یہ ہمارا اپنے بارے میں کیا پرسیپشن ہے، کانفیڈنس ہے کہ اگر میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیا پاسبلٹی ہے کہ میں صحیح کر لوں گا، یا اگر میں فائرنگ کرنا چاہتا ہوں 10 راؤنڈ فائر کرنے ہیں تو کیا پاسبلٹی ہے کہ میں 100% صحیح ہوں گا. اس کو ہم سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں اپنا یقین کہ میں کس لیول تک
کام صحیح کر سکوں گا، یعنی کانفیڈنس لیول جو ہے. تو یہ کانفیڈنس لیول کس چیز سے زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے ٹریننگ آف سیلف ایفیکیسی ٹیچز لرننگ فرام دا مسٹیکس، کہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان سے ہم سیکھیں. ان دا پاسٹ اینڈ completing job without repeating them. جب ہم غلطیاں جو ہیں وہ رپیٹ نہ کریں. ایک دفعہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے مائنڈ بھی ہوئے ہو کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، تو اس کا آپ نے کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن یا حل رکھا ہو کہ اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے فیوچر میں. تو سیلف ایفیکیسی یعنی سیلف کانفیڈنس انکریز کرنے کا یہ ہے کہ غلطیاں بار بار نہ دہرائیں. غلطی کے بغیر انسان سیکھتا نہیں، اور غلطی کے بغیر ترقی نہیں کرتا، کیونکہ جب تک ہم پہلا سٹیپ نہیں لیں گے، ڈرتے رہیں گے، کہ ہیزیٹیٹ کرتے رہیں گے. اور جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ ہیزیٹیشن جو ہے دیٹ از یور ورسٹ اینیمی. سب سے بڑا دشمن ہے سکسیس میں، کامیابی میں، ہیزیٹیشن جو ہے کہ یار یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو ڈبل مائنڈڈ بندہ ہے اس میں اچیومنٹ جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہونے کی بجائے آپ یہ ہے کہ کانفیڈینس اپنا گین کریں، اپنی پوری ایفرٹ کریں، تیاری کریں، اور جو پریکٹس ہو سکتی ہے اس کام کی کریں. اور one should analyze where they faltered and what is the proper way of carrying out a task. کہاں غلطی کی اور کیا طریقہ کار صحیح ہے کام کرنے کا. اور before doing a new job one should not only learn how to do it but have a proper plan. کہ ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی سیلف ایفیکیسی بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. جیسے فائرنگ میں بھی آپ کا ایک استاد ہوتا ہے جس نے آپ کو سکھانا ہے، اور پھر آپ کو تیاری کروانی ہے، آپ کو چانس دینا ہے، اور پھر پریکٹس کا موقع دینا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، اور جہاں آپ کی غلطی ہے اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں بار بار فائرنگ کی کہ دیٹ از ون تھنگ دیٹ ریلیٹس ٹو یور پروفیشن، جو آپ کے پروفیشن کے ساتھ ہے، جس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اور لیکن لائف میں یہ لیسن جو ہیں یہ جنرلائز کیے جا سکتے ہیں. جو چیز آپ نے ایک جگہ لرن کی ہے وہ دوسری جگہ بھی اپلیکیبل ہوتی ہے، وہاں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. تو زندگی میں آپ کے پرسنل جو کام ہیں اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں کہ آپ تیاری کریں، آپ پریکٹس کریں، اور جتنا اس کے بارے میں آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں. نیکسٹ if you can't even یہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ we are what we think we are. ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ کے بات کریں کہ ہم کیا ہیں. جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہی ہیں. اگر ہم یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ آئی ایم اے بریو پرسن، آئی ایم انٹیلیجنٹ پرسن، آئی ایم ہارڈ ورکنگ پرسن، آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ چیزیں کنزیوم کرتی ہے، اور یو بیکم دیٹ پرسن وچ یو تھنک یو آر. اگر آپ کہیں کہ نہیں یار تو میں تو بڑا سلو آدمی ہوں، میں تو بڑا نالائق آدمی ہوں، میں تو بڑا کوئی بھی ٹائٹل اپنے آپ کو دے دے، تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی وہ پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو اس چیز کو، یعنی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑے کسی مفکر کی
کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. یو آر رائٹ. تو یہ ہے کہ یہی کانفیڈینس ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور پھر آپ میں کانفیڈینس آتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اگر آپ سمجھتے کہ نہیں یار یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے تو الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ ایز اے فیلئر کہ آپ میں وہ الٹیمیٹلی اسی طریقے کا بن جائیں گے جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو آپ اپنے بارے میں سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور کہیں کہ ہاں یار یہ میں کر سکتا ہوں اور پھر اس کو ٹرائی کریں اور جو بھی ہیلپ چاہیے وہ لیں اور اس کے اوپر جو محنت کرنی ہے آپ نے وہ کریں. تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے لیکن سمپلی یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اس کے کمپیٹیبل ایفرٹ جسے ہم کہتے ہیں جس طرح کا کام ہے اسی لحاظ سے آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے اینڈ یو کین بیکم سکسیزفل. اور جو سیلف ایفیکیسی آپ کی اپنے بارے میں پرسیپشن آپ کا اپنا کہ آپ کس لیول پہ ہیں وہ اس لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں کر سکتے. آپ رائٹ ہیں یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہاں میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ذہن سے جب یہ بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باقی جو پارٹس ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. اسی لحاظ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں پھر یہ کہیں کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ میرا خیال ہے کہ ڈرامہ بھی بنا تھا شاید آرمی کا یا کسی کا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو وہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں بٹ یو ہیو ٹو میک اے پلان اینڈ اس کے مطابق آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. if you start on the thought that you will fail you will most probably fail. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا زیادہ چانس ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس میں پاس ہوں گا تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ پاس ہوں گے کیونکہ پھر آپ کا سارے سرکمسٹانسز ایسے بنتے ہیں کہ پھر آپ سکسیس کی طرف جاتے ہیں. ایک کوٹیشن بڑی مشہور ہے ایک بک آئی تھی اور وہ دنیا میں اس کو سارٹ آف فرسٹ ایوارڈ ملا تھا. اس میں ایک سینٹینس بڑا مشہور تھا کہ جب آپ سکسیس کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کامیابی کے لیے تو دنیا کی تمام چیزیں کنسپائر کرتی ہیں. کنسپیریسی ویسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو پروگرام بنانا لیکن کنسپائر کرتی ساری دنیا کے مختلف چیزیں جو ہیں کنسپائر کرتی ہے ٹو میک یو سکسیزفل. جب آپ خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ کامیابی آ جاتی ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں تو آپ میں سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. آپ کا اپنے اوپر اعتماد زیادہ ہوگا اور آپ کی کامیابی زیادہ ہوگی. یہ ہنری فورڈ جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو یو آر رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک ہے جسے ہم یہ ابھی سیلف ایفیکیسی کی بات کر رہے ہیں اس کا انہوں نے سکور بنایا ہوا ہے GSE جنرل سیلف ایفیکیسی اسکیل کہ آپ میں کتنا کانفیڈینس ہے آپ میں کتنا اپنے بارے میں پازیٹیو رویہ ہے. تو پلیز کوانٹیفائی دا فالوئنگ 4 ایٹریبیوٹس. تھوڑا سا اس کو اوپر کریں تھوڑا سا اوپر کی طرف. اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ اگر مثلا یہ کویشچن آئی ول بی ایبل ٹو اچیو موسٹ آف دا گولز دیٹ آئی ہیو سیٹ فار مائی سیلف. اگر آپ کا
کہ میں زیادہ تر گول جو میں نے زندگی میں سیٹ کیے ہیں وہ میں اچیو کر لوں گا، یا اس سال کے لیے یا اس مہینے کے لیے سیٹ کیے ہیں، تو یہ اگر آپ کا کانفیڈینس ہے کہ میں کر لوں گا، اس کا مطلب دیٹ از سم تھنگ پازیٹیو ان یو۔ نیکسٹ پہ جائیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں ان جنرل آئی تھنک I can obtain outcomes that are important to me، کہ جو نتیجہ میں چاہتا ہوں وہ نکلے، اور یہ نتیجہ یا آؤٹ کم جو ہے یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ کر لیں گے، یہ پازیٹیو ہے۔ اگر آپ بلیو کرتے ہیں I can succeed at most any endeavor، کوئی بھی کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سکسیڈ ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، تو دیٹ از پازیٹیو ان یو۔ اور اگر آئی ول بی ایبل ٹو سکسیزفلی اوور کم مینی چیلنجز، جو چیلنجز میرے سامنے آتے ہیں اگر ان کو میں اچیو کر لیتا ہوں، کر لوں گا، یہ اگر آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کے سیلف ایفیکیسی ایک سائن ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے۔ I can do most tasks even when things are tough۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار مشکلات تو آتی ہیں لیکن میں زیادہ کام کر لوں گا، یہ بھی آپ کا پازیٹیو سائن ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ تر کے بارے میں پازیٹیو ہیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، یار اس میں کیا ڈیفیکلٹی ہے، اس کا مطلب یو آر اے پازیٹیو اور سکسیسفل پرسن، اور آپ جو کام کرنا چاہیں گے اس میں زیادہ رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نیکسٹ۔ اور ان کے ہر اسٹیٹمنٹ کے کچھ مارکس ہیں، اور جتنے زیادہ کسی کے مارکس ہوں گے اتنا اس میں سکسیس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ آپ فرقان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ ڈال دینا، اور وہاں سے یہ اس کو پڑھ کے تو اپنے مارکس جو ہیں یہ کتنے مارکس لیتے ہیں اس میں وہ چیک کر لیں گے۔ نیکسٹ۔ ابھی ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اور ابھی میں ریکویسٹ کروں گا آفیسرز جو ابھی موجود ہیں کہ پلیز تھوڑی بہت مجھے فیڈ بیک دیں جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے اس کے بارے میں۔ آپ کے اپنے ایکسپیرینسز کی بیسس پہ آپ ماشاءاللہ کافی سروس کر چکے ہیں، اور کافی آپ نے پروموشنز لی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو ہم باتیں کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا ایک ایک کمنٹ مجھے بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ اچھا سر، اپلیکیبل ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہے؟ جی سر، یہ آپ کے ریلیونٹ ہیں نہیں ہیں؟ آپ ان کو زندگی میں استعمال کر سکتے ہو اپنے پروفیشن میں، پرسنل لائف میں، کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل سر، یہ عام زندگی میں بھی سر ہمارے کام آئے گا، اور پولیس سروس میں تو زیادہ کام آئے گا سر۔ ہمیں روز لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنا پڑتا ہے اور ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، جی جی تو وہ سر زیادہ سر بہتر ہے۔ اور اس میں جو ایک فکرہ تھا سر، وہ جو آپ نے وہ لاسٹ میں دیا تھا سلائیڈ میں، اس کا تو یہی ہے کہ مطلب وہ جو بولتے ہیں کہ ون ہو پلانس ٹو فیل، ون ہو فیلس ٹو پلان ٹو فیل۔ تو جو پلاننگ بنانے ہی میں وہ فیل ہوتا ہے تو وہ یہی پلان کرتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں۔ فیل ہو تو اس سر بڑے اچھے بڑی بہترین سر وہ فکرے تھے، میں نے اس کے پڑھ لیے ہیں، وہ سر زندگی میں کام آئیں گے سر ہمیں بہت۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو ہم جب ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ایز انسٹرکٹر یا ایون پارٹیسپینٹ، تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی چیز آپ پلے باندھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی زندگی چینج کر سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں کہ پاسبلی میری بیک گراؤنڈ جہاں سے میں شروع ہوا تعلیم کے لیے، جو گاؤں کا اسکول تھا اور پھر کالج، اور اسی بیک گراؤنڈ سے نکلا میں، اور میں پی ایس پی آفیسر بنا، پہلے میجسٹریٹ بنا، پھر یہ ہے کہ میں گریڈ 22 تک پہنچ گیا۔ میں نے درمیان میں پی ایچ ڈی کی 4 سال یو ایس اے فل برائٹ اسکالرشپ پہ، انگلینڈ میں پڑھا، کینیڈا میں نے 4 سال پڑھایا۔ تو پرائمریلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو آپ کو کلک کر جاتی ہیں،
جب میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ کو پتہ ہے جو ہم گاؤں سے لوگ آتے ہیں، انگلش ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہوتی ہے، تو میرے استاد نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے انگریزی سیکھنی ہے تو پھر کسی انگریز کی بک پڑھیں، یہ جو پاکستانی خلاصے ہیں یا پاکستانی رائٹرز کی انگریزی جو ہے وہ نہ پڑھیں، اور آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو جو مشکل لفظ لگتا ہے اس کو انڈر لائن کر کے پہلے اس کی میننگ اس کے اوپر لکھ لیں، تاکہ جب آپ کتاب پڑھیں تو بڑا سموتھلی آپ کتاب کو پڑھ سکیں۔ اور یہ جو بات استاد نے کہی تھی کہ اگر انگریزی پڑھنی ہے تو انگریز کی پڑھیں، تو یہ اس چیز نے زندگی میں میرے لیے ایک راہ متعین کر دی یا معین کر دی کہ میں نے انگریزی سیکھی ان سے، اور اسی حساب سے سیکھی جیسے انہوں نے کہا تھا، اور وہی میری سکسیس فیکٹر ہے لائف کا، کہ جس میں میں نے جو بھی ایگزام دیا اس میں میں کامیاب ہوا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے ایم اے انگلش کیا، تو اس میں جنرلی لوگ لیکچرر بنتے ہیں، میں نے ایگزام دیا، فرسٹ اٹیمپٹ میں مجھے جاب مل گئی، پھر میں نے ساتھ PCS کا ایگزام دیا، وہ بھی مل گیا، پھر CSS کا دیا PCS کی ٹریننگ کے درمیان، تو وہ بھی، پھر یہ میں جو اسکالرشپ پہ گیا امریکہ 4 سال کے لیے، اس میں انگریزی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے GRE ہم اس کو کہتے ہیں، وہ میں دنیا میں ٹاپ 4% میں تھا، اور ٹاپ 4% 2.5 لاکھ لوگوں نے ایگزام دیا تھا۔ تو لیکن وہی استاد کا ایک فکرہ جو جیسے ابھی آپ نے پک کیا ہے کہ اگر آپ جو ہے پلاننگ نہیں کرتے تو یو پلان ٹو فیل، کہ آپ کا پلان ہے کہ میں نے فیل ہونا ہے، تو آپ اگر کوئی ایک بات پک کر کے اس میں سے یوز کرنا شروع کر دیں، دیٹ وڈ چینج یور لائف۔ اور کام کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہیں، لیکن جو کام بھی کریں اس کو بہتر طریقے سے کریں۔ تو اس لیے یہ ٹریننگ جو ہیں جنرلی ہم بھی جو سینئر افسران ہیں، ہم بھی کبھی اگر ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں یار فن ہے، اور دوستوں سے مل لیں گے اور بس گپ شپ کر لیں گے، اگر اسلام آباد میں ٹریننگ ہے تو کسی آگے مری نکل جائیں گے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ ہو کہ اگر تھوڑا بہت اس میں پڑھ بھی لینا ہے، کوئی بات سمجھ بھی لینی ہے، اور ذہن میں اگر بیٹھ جائے تو آپ کی لائف کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ بات آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں، ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے آپ کی پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، یہ کسی بھی جگہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی مختلف جو ریسرچرز ہیں یا جن لوگوں کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کی آبزرویشنز کی بیسس پہ ہے، ان کو اگر 1 2 3 چیزیں بھی اگر آپ ذہن میں لے کے جائیں تو آٹومیٹیکلی کافی زیادہ چینج لا سکتے ہیں آپ اپنے بیہیویئر میں، اور ایون جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم کر رہے ہیں سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس۔ آپ کے ذہن میں سیلف اسٹیم سے کیا مطلب نکلتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اور کلٹیویٹنگ سیلف اسٹیم، کہ اپنے آپ میں سیلف اسٹیم جو ہے اس کو کیسے کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اینڈ سیلف کانفیڈنس، اپنے اوپر اعتماد، اور اپنے سیلف اسٹیم ہوتا ہے پرائمرلی اپنے بارے میں اچھے ویوز، کہ ہم اپنے بارے میں اچھے ویوز کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور کانفیڈنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ سیلف اسٹیم کیسے انکریز کی جا سکتی ہے یا سیلف کانفیڈنس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جی سر، یہ جو بولتے ہیں کہ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ، تو سیلف اسٹیم عزت پیدا کرنا لوگوں کی نظروں میں، تو یہ اچھے کام کرنے سے لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ ویری گڈ سر، سیلف اسٹیم اینڈ سیلف کانفیڈنس سر ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ہم جب کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں وہی ہمارا سیلف کانفیڈنس ہے۔ تو سیلف اسٹیم سر یہ میں اچھے کام کرنے سے لوگ آپ کی عزت کریں گے سر۔ صحیح ہے، گڈ۔ کسی اور کا پوائنٹ آف ویو؟ جی سر، بالکل اسی طریقے سے اپنا جو کردار ہوتا ہے یا کریکٹر ہے جو آپ کی فیلڈ کے اندر،
آپ اس کو جو آپ کے اندر خیالات ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے یا آپ ایک اچھی فیلڈ میں اچھا آفیسر بننے کے، تو اس اپنے خیالات کو بہترین طریقے سے رکھیں، اپنے پر اعتماد رکھیں، کانفیڈنس رکھیں، تو اس سے جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ برابر جو ہے نا ہو جائیں گے، یعنی آپ اپنے کانفیڈنٹ کے مطابق اتریں گے جو آپ پر خود اپنے پر ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو وہی رکھا کہ آپ میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تھینک یو۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو ابھی ہم پریزنٹیشن اس کو فالو کرنے لگے ہیں کہ اس سیشن کے اینڈ پہ آپ کو آپ کی لرننگ ہوگی کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ سیلف اسٹیم اینڈ سیلف کانفیڈینس دے آر امپورٹنٹ ہمارے موٹیویشن کے لیے۔ سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈینس یہ بڑے انٹر لنکڈ ہیں، اور کانفیڈینس کی وجہ سے ہمارے میں سیلف اسٹیم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں فردر پروگریس کے لیے۔ اینڈ وی ول لرن ہاؤ ٹو امپروو دیئر سیلف اسٹیم، کہ ہم اپنی جو ہمارے ذہن میں عزت ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اینڈ سیلف کانفیڈینس۔ نیکسٹ۔ تو یہ کچھ کویشچنز ہیں کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم سیلف اسٹیم؟ سیلف اسٹیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور واٹ ڈو یو بلیو از ہیلدی سیلف اسٹیم، اور واٹ ڈو یو ڈیفائن لو سیلف اسٹیم؟ ہیلدی سیلف اسٹیم کیا ہے، لو کیا ہے، اور واٹ فیکٹرز ان یور ویو کنٹریبیوٹ ٹو لو سیلف اسٹیم؟ جو لو سیلف اسٹیم ہم کبھی فیل کرتے ہیں یا کئی لوگوں میں ہوتی ہے، تو کیا فیکٹرز ہیں کہ کئی لوگوں میں ہیلدی سیلف اسٹیم ہے، کئی لوگوں میں ہائی سیلف اسٹیم ہے، کئی لوگوں میں لو سیلف اسٹیم ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ریزنز ہیں؟ چلے سر، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کوئی نہ کوئی چیز مطلب سیکھ لیتے ہیں۔ تو ورنہ آج کل کے اس دور کے اندر شاید آپ کے پاس بھی اپنے کسی عزیز کے لیے، بچوں کے لیے بھی ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم کی کمی ہر بندے کے پاس۔ لیکن یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، تو اتنے مطلب پڑھے لکھے لوگوں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ملتی ہے انسان کو، خواہ وہ کسی لیکچر کی صورت میں ہو یا ویسے جیسے آپ نے ایک کتاب سے ایک لفظ لے لیا، انگریز کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تو اسی طریقے سے ہم بھی بیسکی طور پہ ہماری تعلیم تو میٹرک کی ہوتی ہے، ہم تو کانسٹیبل لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرتا ہے، اور ہم محنت کرتے ہیں اپنی، اور اپنی محنت سے کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں پیچھے رہیں، تو اس منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے کر کے ہم نے تو اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ تاکہ وہ بھی لیکچر سنیں آپ کا، وہ جو ہے پڑھے ماشاء اللہ۔ لکھے۔ جی بڑی مہربانی، جو آپ نے کمنٹس دیے ہیں اس سے میں بڑا خوش ہوا ہوں، اور مجھے بڑی اچھا لگا کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اسی لیے میں آپ سب لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو جائے اور آپ میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو۔ اور سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ آپ نے بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، تو اس سے تو میرا اور حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ جنرلی جو ٹرینر آتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات کسی نے سننی ہے نہیں سننی، اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت آپ۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ہم چھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی، کہ دنیا میں چھوٹا بڑا جو ہے وہ رینک سے کوئی نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا انسانیت سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جاب صحیح کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کی پرورش صحیح کر رہے ہیں، اور جو ہیومن بینگز ہیں ان کو صحیح ٹریٹ کر رہے ہیں، تو جو آپ لوگ آگے جسے ہم کہتے ہیں فیلڈ میں ہیں، ہم تو سمجھ لیں کمانڈ لیول پہ تھے اور پیچھے بیٹھ کے آرڈر دینے والے تھے اور کاغذی کارروائی کرنے والے تھے۔ اصل لوگ آپ ہیں، پولیس جو ہے وہ آپ ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ سول سروس کا حصہ سمجھتے ہیں، اور کبھی پولیس میں آ گئے، کبھی کسی اور سویلین ایجنسی میں چلے گئے، تو اس لحاظ سے اصل پولیس آپ ہیں۔
اور بڑے لوگ آپ ہیں جو لوگوں کو پریکٹیکلی مدد کرتے ہیں، فیلڈ کے اندر لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، اور جو لوگ فرض کریں کرائم کنٹرول میں آپ انوالو ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کی امپورٹنس زیادہ ہے، آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ ہے. آفیسر جو ہیں وہ ان کا ایک خاص سٹائل ہے، اور ٹھیک ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کا رول ڈیفرنٹ ہے. جو رول آپ کر رہے ہیں وہ میرے حساب سے زیادہ معتبر اور زیادہ پبلک سروس والا ہے. ہاں تھینک یو سر، تھینک یو. میرا مقصد یہ تھا کہ سر جو پڑھے لکھے بندے سے بات ملتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ اتنا تو بولنا نہیں ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ اس لیکچر میں جو ہے نا میں نے اس لیے بٹھایا، بچے بی ایس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چلیں مطلب آن لائن ایک کورس چل رہا ہے، تو ان سے آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی. ابھی وہ سلیمان صاحب تھے تو ان کی فیلڈ جو ہے نا وہ میڈیکل وغیرہ کی بھی تھی تھوڑی، تو ڈاکٹری صاحب سے بھی کافی مطلب ہے. آپ کی فیلڈ جو ہے نا ہماری پولیس کی ہے، تو آپ سے بہت چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے مل جاتی ہیں کہ اب ہمیں اس لفظ کا سمجھ آ گیا کہ یہ لفظ ہے کیا، اس کا لب و لباب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس وجہ سے سر تھینک یو سر، اللہ خوش رکھے. اور اگر آپ کے بچے ابھی تک بیٹھے ہیں تو ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں، اور اپنے سرکمسٹانسز کو، حالات کو تنگ نہ سمجھیں، اور انہی حالات سے نکل کے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے. یعنی یہی جو گاؤں کے سکول اور شہر کے باہر رہنا، اور یہی ہوتا ہے کہ جی ریسورسز کم ہے، ٹیچر جو ہیں وہ میں اس سکول میں پڑھا ہوں جہاں ایک کمرہ تھا اور ایک ٹیچر تھا. جب میں نے ایلیمنٹری سکول، پرائمری سکول شروع کیا تو ایک کمرہ تھا اور ایک استاد تھا جس نے 4-5 کلاسز، آپ سارے لوگ اس ایج کے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس دور میں یہی تھا کہ اسکول کی باؤنڈری وال بھی نہیں ہوتی تھی، اور ایک کمرہ، اور ٹیچر جو ہے اگر 2 ہیں تو ایک کبھی آیا دوسرا نہیں آیا، جو گاؤں کے اسکولوں کا حال ہوتا ہے. وہاں سے نکل کے اتنی سکسیس مختلف، اور کہ ایون اس لیول پہ پہنچ جانا، یہ جو ہمارے سروس کا آخری گریڈ ہے، اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جیسے پی ایچ ڈی کر لینا، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتی ہے جو پی ایچ ڈی کے بعد ایک اسٹڈی کی جاتی ہے. یعنی وہ میں نے سارے اسٹیپس لیے، اور میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررزم اسٹڈی، اور جو میں نے بک لکھی ہے اس کو 28,000 لوگ پڑھ چکے ہیں. ان بچوں کو سمجھائیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ریسورسز کم ہیں یا آگے حالات تنگ ہیں. نہ ریسورسز ان کے کم ہیں اور نہ سکسیس کے لیے حالات تنگ ہیں. جو بندہ محنت کرتا ہے سوچ سمجھ کے، جیسے ہم نے پہلے باتیں کی ہیں، اس کے لیے ابھی بھی بڑے بڑے راستے موجود ہیں، ان کے لیے ابھی بھی سکسیس کے لیے جگہ موجود ہے. اور ہمیشہ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ٹاپ کے اوپر ابھی بھی بڑی سپیس خالی ہے، تو ابھی بھی بڑی سپیس خالی ہے ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے. تو ان کو یہ میسج دیں تاکہ اگر وہ بیٹھے ہیں، اور اگر نہیں بیٹھے تو ان کو یہ میسج دیں کہ وہ اپنی پراپر طریقے سے چلیں، اور وہ کوئی بھی کامیابی لے سکتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے یا جس کے لیے وہ محنت کریں گے. انشاءاللہ سر سن رہے ہیں. ابھی میں نے ان کو کہا کہ انگریز کی کتاب کو آپ پڑھیں تاکہ اس کے اندر جو ہے نا ٹینسز وغیرہ کا اتنا نہیں ہوتا ہے، تو تاکہ یہ سبق ان کے لیے بڑا زبردست ہے، تاکہ جو ہے نا ابھی مزید، کیونکہ ابھی ہم لوگ یہ اس منزل تک اپنی تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں. اللہ کرے کہ کامیابیاں ہوں، اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. تھینک یو سر. تو تھینک یو. اور یہ ابھی ہے سیلف اسیسمنٹ. ڈو یو تھنک یو ہیو لو ہیلدی ایکسیسو سیلف اسٹیم؟ آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں ایک آئیڈیا ہے کہ جی آپ کا سیلف اسٹیم جو ہے، آپ کا اپنے بارے میں ایک ویو کہ آپ کیسے ہیں، وہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کس لیول کا ہے، اور کس وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ کم ہے؟ اس بارے میں سوچیں، اور
کیا پاسبلٹیز ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے، یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. The term self-esteem is used to describe a person's overall or subjective sense of personal worth or value. Self-esteem یہ ہے کہ اپنے بارے میں اپنے آپ کی اپنی اسیسمنٹ، یہ نہیں کہ لوگوں کی اسیسمنٹ، آپ کا اپنا بلیف، اپنا آئیڈیا جو سبجیکٹو ہے. سبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ایویڈنس بیسڈ ہو، اس کی کوئی فیکٹرز ہوں، بس سمپلی آپ اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں اچھا یار یہ میں تو ایسا ہوں کہ میری ویلیو کیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کہ میں اپنے بارے میں کتنا کانفیڈنٹ ہوں. In other words, self-esteem may be defined as how much you appreciate and like yourself. آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کہ آپ فرض کریں کہ بڑے اچھے بندے ہیں، یا آپ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، یا آپ بہادر ہیں، یا آپ انسان دوست ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم سیلف اسٹیم کہتے ہیں. آپ کی اپنی ایویلیویشن آف یور سیلف، جو آپ کے اپنا آئیڈیا ہے کہ میں کیا ہوں. اور سیلف اسٹیم ہماری ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے کانفیڈنس پہ کہ ہم میں کانفیڈنس کتنا ہے، اور فیلنگ آف سیکیورٹی کہ بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ سیکیور فیل کرتا ہے کہ نہیں یار آئی ایم اوکے، دیر از نو پرابلم. تو ایسا ہے. یا سینس آف بلانگنگ کہ میری کسی کے ساتھ تعلق ہے، یا میری فیملی مجھے پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ریسپیکٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، یا میرے بچے ریسپیکٹ دیتے ہیں، یا سوسائٹی ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ میری بلانگنگ کیسی ہے، کیسا تعلق ہے. اور پھر فیلنگ آف کمپیٹنس، آپ کے پولیس سروس میں جو آپ کی اپنی کمپیٹنس ہے، کیا آپ کو کیس بنانا آتا ہے، ایف آئی آر لکھنا آتی ہے، انویسٹیگیشن میں آپ فائل صحیح بنا سکتے ہیں، یا جو ایویڈنس صحیح کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کمپیٹنس کی جتنی فیلنگ ہوں گی، ہم نے دیکھا ہے شروع سے لے کے ابھی سروس جتنی تھی اس میں، کہ کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی وہ بڑا کمپیٹنٹ آفیسر ہے، کچھ جو ہے یار وہ تو جھلا ہے، اس کو تو بالکل کچھ نہیں آتا ہے، کہ ضمنی بھی نہیں لکھ سکتا، ایف آئی آر بھی نہیں اس کو کاٹنا آتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سیلف اسٹیم ان پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. نیکسٹ. اور اگر آپ نے ہیلتھی سیلف اسٹیم بنانی ہے تو اوائڈ ڈویلنگ آن جو پاسٹ نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں، یا فلاں جگہ میں یہ کرنے لگا تھا تو یہ ہو گیا. وہ اگر نیگیٹو بات ایک دفعہ ہوگی، اٹ ڈزنٹ مین کہ جی ہمیشہ نیگیٹو بات ہوگی. تو جو پرانے منفی آپ کے تجربات ہیں ان کو ہمیشہ یاد نہ کریں بار بار، کہ اچھا وہ یار ہو جاتے اس طرح کی، فلاں جگہ افسر میرے سے ناراض ہو گیا، میں نے یہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ ایک بلاک، مینٹل بلاک جسے ہم کہتے ہیں، وہ نہیں بن جانا چاہیے. ایوری سچویشن از اے نیو سچویشن، اور اس میں آپ اپنے بیسٹ ججمنٹ کے مطابق ایکشن کریں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بنائیں اور اس کے مطابق چلیں. اور بلیو یو آر ایکول ٹو ایوری ون ایلس. اور ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ جی آپ نے کہا کہ ہم چھوٹے رینک سے افسر ہیں، تو آپ سارے ایکول ہیں، سارے پولیس آفیسر ہیں، ہر ایک کا رول ہے، ہر ایک کا رول ڈفرینٹ ہے. تو اس کے مطابق سوچیں کہ جی ٹھیک ہے ایک کمانڈر ہے، دوسرا ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کر رہا ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ جو ہیں وہ سارے برابر ہیں. ایکسپریس یور نیڈس. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اگر آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار میں یہ بات کروں گا تو اس کو لوگ کیا سوچیں گے، کیا نہیں سوچیں گے، تو یہ آپ کی لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے. اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے محکمے سے، کسی دوست سے، فیملی سے، تو ان کو ڈائریکٹلی بتائیں کہ اچھا یار میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک ہیلدی سیلف اسٹیم، یعنی بندہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ہے، باعزت سمجھتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ضرورت ہے، آپ پوری کریں. آگے ان کا کام ہے کہ وہ کریں، اور یا آپ کو کنونس کریں کہ یہ فی الحال پاسبل نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم سے ہی. تو یہ جب چیز مانگنے کی ضرورت ہو مانگنا، جب کچھ کہنے کی ضرورت ہو کہنا،
اور جہاں انکار کرنے کی ضرورت ہو انکار کرنا، اس کو ہم سیلف کانفیڈنس سیلف اسٹیم کہتے ہیں، کہ ہمارے میں اتنا ہے کرج کہ ہم کسی کو نو کہہ سکیں اور کسی سے چیز جو ہے وہ مانگ سکیں، کسی سے کوآرڈینیشن مانگ سکیں، اور فیل کانفیڈنٹ اور خود کانفیڈنٹ فیل کریں۔ پھر میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں، یو آر واٹ یو تھنک یو آر، کہ آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں آپ ہیں۔ یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ انوالو ہے کہ یہ بات سمپلی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ تھنکنگ اور بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس اور بہت زیادہ ریسرچ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یو آر واٹ یو تھنک یو آر، تم وہ ہو جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بریو سوچنا شروع ہو جائیں گے، یو ول بیکم بریو، اور اگر آپ ڈاواں ڈول ہوں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی ڈاواں ڈول ہوتی جائے گی۔ اپنے بارے میں ایک سوچیں کہ آپ کیا ہیں، اور وہ پھر آپ بن جائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں بہت زیادہ اسٹڈی کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے، اور بڑے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا مفکر ہیں یا جنہوں نے پرسنالٹی پہ کام کیا ہوا ہے، ہیومن پرسنالٹی پہ، ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہیں۔ ہیو اے پازیٹیو آؤٹ لک آن لائف، زندگی کے بارے میں آپ مثبت رویہ رکھیں، اور سے نو وین یو وانٹ ٹو، جب آپ کا دل چاہ رہے آپ کے پاس کوئی کام کے لیے آیا ہے اور آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ کام میرے سے غلط کہہ رہا ہے، تو بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے اس کو ڈائریکٹلی بتائیں، اس کو کہیں کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے، اور یہ آپ کے کانفیڈنس کی یا ہیلتھی سیلف اسٹیم کی نشانی ہے کہ ویئر نو از نیڈڈ یو آر ریڈی ٹو سے اٹ، تو آپ جہاں نہ کہنے کی ضرورت ہے وہاں آپ کہیں، اور سی یور اوور آل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز اینڈ ایکسیپٹ دیم۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو صحیح جج نہیں کرتے، یہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم کہیں کہ یار ہم ہیومن بینگ ہیں، اور ہیومن بینگ میں پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، ان کی فیلیئرز بھی ہوتے ہیں، سکسیسز بھی ہوتی ہیں، تو اٹ از ہیومن۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہ جانتے بوجھتے، تو یہ ہیومن کا حصہ ہے، یہ انسانیت کا حصہ ہے غلطی کرنا، انٹل آپ کی انٹینشن بری نہ ہو۔ تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اوور آل اسٹرینتھس اور ویکنیسز آپ میں کیا ہیں، اس کو ریئلائز کریں اور ان کو ایکسیپٹ کریں۔ ہاں یار یہ میری پرسنالٹی میں یہ چیز جو ہے ایسی ہے، اس کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں اوور ٹائم، اور اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو بادر نہیں کرتی، آپ کو ٹینشن کریٹ نہیں کرتی، آپ کے جو مینٹل سچویشن ہے اس کو ایگریویٹ نہیں کرتی۔ تو آپ جہاں ایسے پرابلم ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو کہیں کہ ہاں یار انسان ہونے کے ناطے کئی چیزیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے آکورڈ، تو اس کو اس سچویشن میں لیں کہ ہیومن بینگ کے طور پہ آپ کو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ، اور یہ لو سیلف اسٹیم، یو مے بلیو دیٹ ادرز آر بیٹر دین یو، جب آپ کہتے ہیں یار باقی لوگ میرے سے اچھے ہیں، تو یہ آپ کی لو سیلف اسٹیم کا ایک نشانی ہے۔ یو مے فائنڈ ایکسپریسنگ یور نیڈز ڈیفیکلٹ، آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے، تو اگر یہ سچویشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کا لو اسٹیم ہے کہ اچھا یار وہ کیا کہیں گے۔ انسان سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، سوسائٹی بنتی ڈپینڈنس سے ہے،
ایک میری سکل ہے، ایک کسی اور کی سکل ہے، ایک چوتھا بندہ اس کی سکل ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا، جو وہ کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو سوسائٹی بنتی اسی طرح سے ہے، معاشرہ اسی طرح بنتا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ رولز لیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جی باقی لوگ بہتر ہیں اور میں بہتر نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک اس کو ریئلائز نہیں کیا، آپ نے اس کو پرکھا نہیں، یا آپ نے اس کو کبھی لفٹ نہیں کرائی. تو کبھی سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اسٹرینتھ بھی ہوگی جو آپ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کو نشاندہی کر کے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بہتر کرے گی. اور اینڈ یو مے فوکس آن یور ویکنیس. اگر کوئی ویکنیس ہے تو ویکنیس کو ریموو کرنے کے کئی طریقے ہیں. آج کل کئی ہمارے بیہیویئر جو ہیں وہ بایولوجیکل ریزن سے ہیں. اگر بایولوجیکل ریزن سے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی میڈیسن کام آ سکتی ہے. فرض کریں نروسنیس ہے، یا آپ میں کوئی انگزائٹی ہے، یا کوئی ایسا پریشر فیل کرتے ہیں، تو سمپلی چھوٹی موٹی میڈیسن جو ہے، میں نے ایک دیکھے ہیں وہ ابھی چیف انجینئر ہیں اریگیشن کے پنجاب میں، اور وہ گھر سے بھاگ جاتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان میں ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کی کمی ہے. کوئی ایک جسم کا پورشن ہوتا ہے، فرض کریں کہ وہ میٹل ہے، کوئی وہ میٹل جو ہے وہ ان کی باڈی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جب تھوڑا سا پریشر فیل کرتے ہیں تو وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گئے ہیں. جب سے ڈاکٹر نے ان کو ایلیمنٹ جو ہے وہ میڈیسن دینا شروع کر دی، ٹیبلٹ، تو وہ ہی از اے نارمل مین. تو کئی چیزیں ہمارے بیہیویئر جو ہیں وہ سمپلی اس لیے کہ ہماری باڈی میں، ہمارے ہارمونز میں، یا کوئی ایسی چیز برین میں، فزیکل ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈفرینٹ وے سے بیہیو کرنے پہ کمپیل کرتی ہے. اگر ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں تو وہ نکل آتا ہے. ڈاکٹرز یا ہماری میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ وہ ان چیزوں کا علاج ان کے پاس ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اچھا میں کہاں دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں، لیک کرتا ہوں، کون سی میری کیپیبلٹی ہے جو لوگوں کے پاس کم ہے، آپ اس پہ ایڈوانس کریں. اور جو آپ کو ایشو نظر آتا ہے اس کے لیے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو مل سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو، کوئی ایسی چیز ہے جو پروفیشنل ریلیٹڈ ہے آپ اس طرح کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، کسی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. کافی زیادہ آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور اگر لو سیلف اسٹیم کی ایک یہ نشانی ہے کہ یعنی اپنی ویکنیسز پہ دیکھتے رہنا، اور فریکوینٹلی ایکسپیرینس فیئر، بہت زیادہ آپ کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. سیلف ڈاؤٹ کا مطلب ہے اپنے آپ کو شک، اور پھر پریشان، وری آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا بھی علاج ہے، جیسے میں نے کہا سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ یو مے ہیو اے نیگیٹو آؤٹ لک آن لائف. لائف کے بارے میں آپ کا نیگیٹو ایک منفی رویہ ہے. فیل اے لیک آف کنٹرول، کہ جی میری زندگی گزرتی جا رہی ہے اور میرا کنٹرول کوئی نہیں، میرے کام نہیں ہو رہے. لیکن سمپلی اس کو پلان کرنے کا طریقہ ہے کہ شاید آپ اس کو پراپرلی پلان نہیں کر پا رہے، آپ ایٹ اے ٹائم کئی چیزوں پہ انوالو ہیں. تو آپ کو پریورٹی بنانا پڑے گی، اور آپ کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن. ایک کام آپ نہیں کر سکتے، فیملی کو کوئی اور ممبر جو ہے اس کو دے سکتے ہیں جو ایزیلی کر سکتا ہے. تو پھر آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا یار یہ کام آپ نے کرنا ہے، میرا جاب ہے، میں جاب پہ جا رہا ہوں. یا کوئی اس طرح جو کام تقسیم کر کے بھی کیا جا سکتے ہیں تاکہ سارے برڈن آپ میں نہ ہو. اگر پولیس اسٹیشن میں ہے، سب ڈویژن میں ہے، وہاں بھی آپ جو کام فرض کریں ڈی ایس پی صاحب کے کرنے کا نہیں ہے تو وہ آپ کسی انسپیکٹر کو دے سکتے ہیں، نیچے جو آپ کے محرر ہیں ان کو دے سکتے ہیں، آپ کا ریڈر ہے ان کو دے سکتے ہیں. تو کام کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں جہاں ایکسیسو کام ہے، اور ضروری نہیں کہ ڈی ایس پی لیول کی اٹینشن چاہیے یا ایس ایچ او کی اٹینشن چاہیے. وہ کوئی بھی اس کو فرض کریں کہ آپ نے ایک مراسلہ لکھنا ہے تو وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ نے مطلب اس طرح کے جو کام اس لیول کے ہیں وہ ان کو تقسیم کریں. ایک بندہ ساری دنیا کو سر پہ نہیں اٹھا سکتا، اور سب سے بہتر ورکنگ سٹائل ہے جسے ہم ٹیم ورک کہتے ہیں.
جب ٹیم وہ تب بنتی ہے جب ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں اور ان کی سکلز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگر ٹیم میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کی سکل سب کی ایک ہی ہو تو وہ ٹیم نہیں ہوتی, وہ گروپ ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی کام کر سکتے ہیں, دوسرا نہیں کر سکتے. تو آپ ٹیم بنائیں جس میں وہ بندے رکھیں جن کی اپنی ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہے, تاکہ اگر جو اسپیشلائزیشن اس کی ہے اس کو کام دیں, دوسرے بندے کی اسپیشلائزیشن ڈفرینٹ ہے اس کو کام دیں, تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو کہ ہر بندہ ایک ہی کام نہ کر رہا ہو. تو اس طریقے سے آپ اپنا کام تقسیم کر سکتے ہیں. اور نیگیٹو آؤٹ لک جو ہے لائف کے بارے میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ جو لیک آف کنٹرول کہ میرا زندگی پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے, چیزیں گزرتی جا رہی ہیں اور مجھے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹو مچ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کو رسپانسبلٹی کے حساب سے تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایک یہ ہے یو مے ہیو انٹینس فیئر آف فیلئر کہ میرے سے کام نہیں ہو سکے گا. اور ڈبل یو مے ہیو ٹربل ایکسیپٹنگ پازیٹیو فیڈ بیک. لوگ اگر آپ کو ایک پازیٹیو بات بتاتے ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. یو مے ہیو ٹربل سیئنگ نو اینڈ سیٹنگ باؤنڈریز کہ آپ سیٹنگ باؤنڈریز ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ اپنے میں رکھیں, اچھا یار یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اگر آپ اف یو آر اوپن ٹو ایوری تھنگ تو پھر ایشوز ہوتے ہیں. آپ کچھ باتیں ایسی جس میں آپ کہہ لیں کہ اچھا یہ کمپلیٹلی نو ہے اور وہ آپ نہیں کریں گے. فرض کریں وہ ہمارے پولیس میں کئی دفعہ ہم لوگوں کے اوپر زیادتی بھی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اچھا یار یہ میرے لیے نو ہے, یہ زندگی میں کام میں نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ایسی چیزیں رکھیں کہ یہ افسر بھی مجھے کہے گا تو یہ کام نہیں کرنا. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ نو والی بھی ہونی چاہیے. آپ یعنی آپ میں کیپیبلٹی ہو, آپ میں حوصلہ ہو کہ کسی کو پولائٹلی ریفیوز بھی کر سکیں, پولائٹلی نو بھی کہہ سکیں. یہ نہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں منہ پہ مارتی بات, لیکن یہ ہے کہ طریقے سے ان کو بتائیں کہ اچھا یہ پاسبل ہے اور یہ نہیں پاسبل. تو یہ آپ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور یو مے پٹ ادر پیپلز نیڈس بیفور یور اون. یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے, ان کے ایشو سالو کرنے ہیں اور ہم ان کو نو نہیں کہہ سکتے, اور ان کی نیڈز جو ہیں وہ میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے میری سٹیج ہے, آپ لوگوں کی کئی کی سٹیج ہوگی, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ابھی ہمیں سارا دن بچوں کا فکر رہتا ہے اچھا یار فلاں کا یہ کرنا ہے اور فلانی فلاں چیز چاہیے. اور تو اس میں اپنی چیز بھول نہ جائیں, اپنی بھی پریورٹی رکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے بچوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, لیکن اس کے لیے ہے کہ مجھے اپنی بھی چیز چاہیے. یہ نہ کہ اپنے آپ کو اگنور کر کے سارے ان کے معاملات حل کریں. اس سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بڑا لائک کریں گے آپ تو وہ پاسبلی میرا خیال ہے کہ ہوتا نہیں ہے. اس سے آپ میں اور فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے. جب فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے نیگیٹو ویوز اور ہو جاتے ہیں. اور لو سیلف اسٹیم جب آتی ہے تو اس سے کافی زیادہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے. ویرائٹی آف مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز آتے ہیں, پرابلم آتے ہیں, انکلوڈنگ انگزائٹی ڈس آرڈرز اینڈ ڈپریسو ڈس آرڈرز. ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. یو مے آلسو فائنڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پرسو یور گولز. جو آپ نے اپنے لیے گولز رکھے ہوئے ہیں ان کو پرسو کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. ہیونگ لو سیلف اسٹیم کین سیریسلی امپیکٹ یور کوالٹی آف لائف. اور آپ کی جو لائف ہے اس میں پرابلمز آ سکتے ہیں, کوالٹی آف لائف. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ جو جہاں نو کہنے کی ضرورت ہے وہ کہیں, جہاں آپ کی اپنی پریورٹی ہونی چاہیے,
آپ کی اپنی نیڈز جو ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، لیکن اپنے آپ کو اگنور کر دیں، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اور نیکسٹ، اور کئی لوگ ہیں جن میں ایکسیسو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، جو خود پسندی سے ہم کہتے ہیں، نارسسسٹ کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کے بارے میں ان کے خوش فہمیاں ہوتی ہیں کہ وہ دے آر دا بیسٹ، اور وہ صورتحال بھی یعنی نارمل نہیں ہوتی، وہ بھی کسی نہ کسی بیماری کا حصہ ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اگر اس صورت میں کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں اور دنیا میں باقی سارے، فرض کریں آپ کی سچویشن میں جی آئی ایم دا بیسٹ SHO اور باقی جو ہے وہ تو بس ایسے ہی ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، باقی لوگ بھی جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بھی سروس گزاری ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے، تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسکل ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اچھا ہوں اور اس کے علاوہ بھی لوگ اچھے ہیں، تو پھر بھی آپ پازیٹیو وے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ نیکسٹ، اور یہ ایکسیسو سیلف اسٹیم والے لوگ ہیں کہ دے آر پری آکوپائڈ ود بینگ پرفیکٹ، کہ وہ مسٹر پرفیکٹ والا سسٹم ہوتا ہے کہ جی ہر وقت وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جی آئی ایم نمبر 1 اور میں ہی مکمل آدمی ہوں، باقی نہیں ہے، آلویز بینگ رائٹ، کہ ہمیشہ میں نے رائٹ رہنا ہے، اور مے بلیو دے کینٹ فیل، کہ اس میں ناکامی نہیں آ سکتی، مے بلیو دے آر مور اسکلڈ اور بیٹر دین ادر، دوسروں کی نسبت۔ ایسے اس سچویشن کو بھی ہم نے اپنے آپ میں مانیٹر کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں نارسسسٹ بن گیا ہوں اور کہ سارے لوگ میرے سے بدتر ہیں، میں سب سے بڑا ہوں اور سب سے اچھا افسر ہوں یا سب سے اچھا پیرنٹ ہوں یا کچھ بھی ہے۔ تو نارمل رہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ جو بڑا امپورٹنٹ بات پہلے ہو چکی ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور دا بیسٹ تھنگ از یو ڈو یور بیسٹ۔ دونوں سچویشنز کو دیکھ کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور یعنی آپ اپنے آپ کو سپر ہیومن نہ سمجھیں، اور جو آپ بیسٹ کر سکتے ہیں اپنی سچویشن میں اس کو کریں، اور اس پہ کانفیڈنٹ ہوں، اور جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں۔ نیکسٹ، اور کچھ لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑے آئیڈیاز، گرینڈ آئیڈیاز جو ہیں اس طرح کے پیش کرتے ہیں، یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، اور میں گراسلی اوور ایسٹیمیٹ دیئر اسکلس اینڈ ابیلٹیز، جن کو اپنی ابیلٹیز اور اسکلس پہ بہت حد تک ناز ہوتا ہے، جو کہ غلط ہو۔ When self-esteem is too high, it can result in relationship. جب بندہ خود کو پرفیکٹ، مسٹر پرفیکٹ کہتا ہے، تو پھر اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے، اور سوشل سچویشن جہاں آپ ہیومنس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہاں مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی قسم کی کرٹیسزم جو ہے یا نارمل بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور سیلف کانفیڈینس از ڈیفائنڈ ایز فیلنگ آف ٹرسٹ ونز ابیلٹیز، کوالٹیز اینڈ ججمنٹ۔ اگر ہم اپنی ججمنٹ، کوالٹی اور جو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، فیلنگ پہ، تو یہ ہمارا سیلف کانفیڈینس ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنے بارے میں سیلف کانفیڈینس۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، کوالٹیز اور ججمنٹ، اس کے بارے میں بندے کو اویئرنیس ہو، اور پھر اس پہ عمل بھی کرے۔ اور اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یور ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ویل بینگ، جب سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے ہماری ہیلتھ بہتر رہتی ہے اور ہماری نفسیات جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ نیکسٹ، اور کریکٹرسٹکس آف کانفیڈنس۔ کانفیڈنس کیسے پتہ چلتا ہے کسی انسان میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی سکسیسز ان کو سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں۔
اگر آپ سیلیبریٹ ادر پیپل سکسیس تو وہ ایک نشانی ہے کہ آپ واقعی کانفیڈنٹ ہیں. اگر کوئی اور بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں ہار گیا ہوں، یار یہ میرے سے آگے نکل گیا. تو جب آپ دوسرے لوگوں کی سکسیس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہے. اور آپ سٹے اوپن مائنڈڈ کہ آپ کا دماغ کھلا ہوتا ہے، آپ اچھائی برائی کو دیکھتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. اوپن مائنڈڈ ہیں، ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں، بلکہ اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کا مطلب آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا چینج ہوتے ہوئے. اور ولنگ ٹو ٹیک رسک، اگر آپ رسک لے سکتے ہیں. فرض کا رسک ہوتا ہے کہ آپ ٹرائی کرتے ہیں اور نئی چیز کے لیے، اور آپ تھوڑا بہت اس میں لگتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ایون دین یو کیلکولیٹ یور رسک اینڈ بینیفٹ. اف یو تھنک بینیفٹ از مور ایز کمپیئر ٹو دا رسک دین یو آر ریڈی ٹو جمپ. تو اس صورت میں اگر آپ رسک لینے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کانفیڈنس ہیں، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا. اور یہ جو اتنا میں جمپ کر سکتا ہوں، یا اتنا انویسٹمنٹ فرض کریں آپ نے کرنی ہے وہ کر سکتا ہوں. یا فرض کریں آپ ریڈ کرنے کہیں جا رہے ہیں تو اس میں رسک ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اچھا اس بندے کے پاس اسلحہ کیا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی انفارمیشن ہمارے پاس کتنی ہے، میرے پاس ساتھ ملازم کتنے ہیں، ہمارے پاس ویپنز کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر کے اگر لگتا ہے کہ جی آڈز جسے ہم کہتے ہیں آڈز آپ کے حق میں ہیں، بہتر ہیں، تو یو کین گو فار دیٹ ایکشن. تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک لینا. لیکن رسک جو ہے ان گارڈڈ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیلکولیشنز کر کے کوئی کام کرتے ہیں. تو اس صورت میں باقی کام جو ہے وہ ابھی ایک میں نے پکچر دیکھی ایک لائبریری میں، ایک کینیڈین اسٹوڈنٹ نے، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ نے اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا. میرا خیال ہے کہ ریس میں تھا. اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو پریپیئر. اس کا اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کہ آئی ڈو واٹ ایور از ان مائی کنٹرول اینڈ لیو ایوری تھنگ ایلس ٹو مائی بلیف. کہ جو چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں اس کو میں کرتی ہوں، اور باقی یہ جو شک و شبہ ہیں یہ میں اپنے بلیف سسٹم پہ فرض کریں کہ میرا مذہب ہے یا میرا بلیف ہے یا میرا کوئی بھی ریلیجن ہے یا ماں باپ ہیں ان کی دعائیں ہیں، ان پہ چھوڑ دیتی ہوں. کہ باقی چیزیں جو میں نہیں کر سکتی اس کے بارے میں وائی شوڈ آئی وری، وہ پھر دعا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے کہ رسک ہمیں لینا چاہیے، دیٹ از نارمل، اور دیٹ از ون سائن آف آور کانفیڈینس. لیکن رسک کا مطلب ہے کیلکولیٹڈ رسک. ڈو واٹ ایور از بیسٹ ان یور کنٹرول، اور باقی چیزیں پھر جو شک و شبہ ہیں وہ چھوڑ دیں. اپنے جس کو آپ مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، یا جو بھی آپ کا ریلیجن یا آپ کا بلیف ہے، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو، تو پھر آپ کو باقی چیز اس پہ چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ ہے ہمارا سیلف کانفیڈینس کی ایک کریکٹرسٹکس. اور پھر یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ کریں، اسٹے اوپن مائنڈیڈ، ولنگ ٹو ٹیک رسک، ایبل ٹو لاف ایٹ دیم. اپنے آپ پہ کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم غم میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اپنے کانفیڈنس کو رکھنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس غلطی ہوگی تو کبھی کبھی ہنس لیا کریں. جب آپ دوسروں کی غلطی پہ ہنس لیتے ہیں تو اپنی غلطی پہ بھی ہنسنا سیکھیں. یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. اینڈ آلویز لرننگ اینڈ گروئنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں آپ کچھ نہ کچھ شغل رکھیں اور کچھ نہ کچھ لرننگ
اور گرو کرنے کی ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. فرض کریں کہ یہ آپ کا پروفیشنل کورس ہے, آپ کا پولیس ریلیٹڈ ہے, پرسنالٹی ریلیٹڈ ہے, یہ ایک خاص سیٹنگ میں ہے, لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو آپ پروفیشن سے ہٹ کے لرن کر سکتے ہیں. کوئی گیم سمجھ لیں, اسکواش کھیلنا شروع کر دیں, کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں, جو اور چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جی ویسے ہوتا ہی ہے کہ جو اپنے پروفیشن کے متعلق تو آپ کو کمپلشن سے بھی وہ سکھا دیتے ہیں, کچھ نہ کوئی کورس آتا رہتا ہے, آپ کا دماغ بند بھی ہو, نہیں پڑھنا چاہتے, پھر بھی آپ کو مجبوراً جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوں, وہ کوئی گیم سیکھنا شروع کر دیں, ایون کمپیوٹر گیم ہی ٹھیک ہے, جو ڈفرینٹ ہو, سیم چیز نہ ہو جو آپ ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو ہے جو آپ کے کانفیڈینس کو انکریز کر سکتی ہے. پھر ڈسائسو ہوں. ڈسائسو کا مطلب ہے کہ فیصلہ کریں, یہ نہ ہو کہ فیصلہ لے کے 10 دن جو ہے وہ اس کو پھرتے رہیں, وہ آپ میں ٹینشن کریٹ کرے گا. تو فیصلہ کرنے کی قوت, اور پھر اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں یہ ہم پڑھیں گے, ڈیسیژن میکنگ کل اس کو کریں گے. اور پھر آلویز لرننگ اینڈ گروئنگ اینڈ ایڈمٹ مسٹیک. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں, گھر میں کی ہیں, باہر کی ہیں, اپنے آپ کے ساتھ کریں, اگر کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو کوئی کویشچن؟ تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات ضرور پسند آئی ہوگی, اور آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ابھی 2 دن ہمارے پاس اور ہیں, تو باقی جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں گے, اور جو آپ کے ذہن میں بات رہ گئی ہو وہ انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, اور تھینک یو فار یور ٹائم. Thank you so very much. Thank you, Mr. sir. Zaka, Mr. Zaka کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک ایکسرسائز اس میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ دیکھ لیں اپنی اسائنمنٹ جو ہے, اور اس کو کل آنے سے پہلے کر لیں. فل ان دا اسائنمنٹ فارم انفارمیشن, اور یہ ہے کہ لسٹ ایٹ لیسٹ 10 سورسز آف یور موٹیویشن. کہ موٹیویشن کون کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک اوور ویو لیں کہ زندگی میں آپ فرض کریں کسی طرف بڑے موٹیویٹڈ تھے, کوئی گیم کے لیے, پڑھائی کے لیے, کسی جاب کے لیے, تو کیا وجہ تھی اس کے پیچھے, کیا موٹیویشن تھا. تو ایٹ لیسٹ 10 سورسز آف یور موٹیویشن جو ہے اس کو ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو لسٹ کریں. تو وہ آپ کا ایک ریمائنڈر ہو جائے گا کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے. اور ابھی اس سٹیج کے اوپر جہاں ابھی سروس میں آپ ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ آپ لوگ سلیکٹڈ پیپل ہیں. سلیکٹڈ پیپل مینس کہ جس لیول پہ آپ ہیں, انسپیکٹر ہیں, ڈی ایس پی ہیں, سب انسپیکٹر ہیں, پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس سٹیج پہ ہیں. مے بی 1 in 100. اگر 1 in 100 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر سم بڈی. آپ نے کچھ نہ کچھ کیا زندگی میں, آپ نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ آپ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور کام کر رہے ہوتے, چھوٹا موٹا کام پہ گزارا کر لیتے. تو آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں, اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سکسیس حاصل کیسے کی, اور سوسائٹی میں کیسے فلرش کیا جہاں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اور بڑے ہر قسم کے حالات آتے ہیں, اچھے برے سارے آتے ہیں. تو آپ نے اس سے کیسے نبرد ازما ہوئے, تو فیوچر میں کیسے اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں موٹیویشن کے ساتھ. اس لحاظ سے اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ وی ول میٹ ٹمارو انشاءاللہ. تھینک یو ایٹ دا سیم ٹائم. Thank you so very much, Mr. سید اعجاز حسین. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں, اور کل ہم سیم ٹائم پہ ملاقات کریں گے, اور ہمارا سیشن, ہماری ٹریننگ کا آغاز ہوگا, دیٹ از 10
10 بجے شارپ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. تو کائنڈلی جیسے آپ لوگوں نے آج ٹائم پہ جوائن کیا ہے آپ لوگ ایسے ہی کل ٹائم پہ جوائن کریں سو دیٹ ہم اپنے سیشن کا آغاز ٹائم پہ کریں.